إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ جو لوگ صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے، گویا کہ وہ دین کے ایک حصے کو تسلیم کرتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں قرآن پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے احکامات اور فرامین پر بھی عمل کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو شارع بنا کے بھیجا ہے۔ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو واضح طور پہ لوگوں کو بتانا اور اس کا بیان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جس طرح قرآن کے نازل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہماری طرف سے نازل کردہ ہے، اسی طرح قرآن کی تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ان کے ساتھ اس کی تلاوت یا ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کرتے جو جبرائیل آپ کو سناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام سننا ہے، آپ جو جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں اسے آپ غور سے سنیں اور قرآن کو اس وحی کو آپ کے دل میں جما دینا اور پھر آپ کی زبان سے اس کا ادا کروانا یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا صرف یہی نہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان، اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو گویا کہ یہ بات، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی وضاحت کی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر، وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی آئی ہے، وہی آپ نے اپنی امت کو بتائی۔ اور اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو پھر بہت سی چیزوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز کی تعداد کا علم نہیں، نماز کی تعداد کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کہ وہ کتنی نمازیں ہیں ایک دن میں، اور نہ ہی ان کی رکعات کا تذکرہ ہے، نہ ہی ان کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، روزے کا حکم ہے، لیکن
کس وقت رکھنا ہے اور روزے کے اندر کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، اور حج میں حج کے مناسک کیا ہیں، عرفات میں کس دن ٹھہرنا ہے، کس دن جانا ہے، مینا میں کس دن جانا ہے، یعنی حج کی تفصیل جو ہے یہ ہمیں احادیث سے ملے گی۔ اسی طرح دوسرے احکام ہیں، یعنی ان کو اگر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنا پڑے گا، وگرنہ پھر یہ جو گدھا حرام ہے اس کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو حرام ہیں اور سب کا اتفاق ہے ان کی حرمت پہ، لیکن قرآن میں ان کی حرمت کے بارے میں کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے اگر ہم احادیث کو حجت نہیں مانتے، رسول اللہ کے فرامین کو حجت نہیں مانتے، تو پھر ہمیں اسلام کے بہت سے احکام سے ہاتھ دھونا پڑے گا، حتیٰ کہ ہم اپنے فرائض جو ہے وہ بھی کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حجت نہیں مانتے، تو پھر ہمیں قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی زبان سے صحابہ کو بتائی کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ قرآن وحی کے طور پہ نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اگر رسول اللہ کی احادیث کو نہ مانا جائے تو پھر دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو صرف قرآن کو ہی حجت مانتے ہیں اور حدیث رسول کو حجت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے اور ان کی تلبیس بات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔